السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. حاضرین، آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ باتیں میں آپ رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے اذان کی فضیلت اور اذان دینے والے کی فضیلت. اس سے پہلے ہم نے طہارت اور وضو کے تعلق سے تفصیل سے ہم سن چکے ہیں، اس لیے اب وضو کے بعد جو ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ ہے اذان کی فضیلت کیا ہے، کیا اس کا ثواب ہے، اذان دینے والے کی کیا فضیلت ہے، اس تعلق سے ہم کو حدیث میں کیا ملتا ہے. کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ اس سے محروم ہیں کہ زندگی میں کبھی بھی ان کو اذان یا تو وہ سیکھتے نہیں یا اگر آتی ہے تو کبھی دینے کا ان کے اندر شوق پیدا نہیں ہوتا. اور آج تو ایسا ہو گیا ہے کہ اذان دینے کے لیے آدمی کو فکس کر دیا گیا ہے اور انسان ذمہ داری دے دیا کسی کو اور اس کے بعد سب آزاد ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم سب کو اس چیز کی فکر کرنی چاہیے. جس چیز میں فضیلت اور ثواب ہو ہم کو خود یہ شوق پیدا ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم بھی وہ فضیلت حاصل کر لیں. تو آج کے درس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا فضیلت ہے اذان کی اور کیا فضیلت ہے اذان دینے والے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول. اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان میں اور پہلی صف میں کیا ہے، یعنی کتنی فضیلت کتنا ثواب ہے اس میں، اگر یہ لوگوں کو معلوم ہو جائے وَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَن يَسْتَحِمُوا عَلَيْهَا لَاسْتَحَمُوا عَلَيْهِ. اور اس فضیلت کو پانے کے لیے اگر قرآن اندازی کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو تو لوگ قرآن اندازی کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. یعنی اذان میں اور پہلی صف جو امام کے بعد ہی ہوتی ہے، ان دونوں میں کتنی فضیلت کتنا ثواب ہے. اگر آدمی کو معلوم ہو جائے، ثواب اس کا معلوم ہو جائے، پھر اس کے لیے قرآن اندازی ڈالنا پڑے تو لوگ قرآن اندازی کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے کیونکہ ثواب پانے کے لیے بڑھیں گے. آگے آپ فرماتے ہیں وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ. اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اول وقت میں کیا ہے، تکبیر اولا، تکبیر اولا جو ہوتی ہے، تکبیر جو ہوتی ہے پہلے اول وقت میں جا کر کے امام کے ساتھ تکبیر میں شریک ہونا، اگر یہ معلوم ہو جائے آدمی کو لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ تو ضرور اس کی طرف آدمی لپکے گا اور بھاگے گا. کیوں نہیں جا رہا ہے، سستی کیوں ہے، اس کی قیمت نہیں معلوم، اس کی اہمیت نہیں معلوم.
آپ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نماز کی فضیلت معلوم ہو جائے لَأَتَوْهَا وَلَوْ حَبْوًا، تو ضرور بالضرور اس میں شامل ہوں گے، اگر گھسٹ کر بھی آنا پڑے زمین پر تب بھی آئیں گے۔ یعنی زمین پر اگر سرین کے بل گھسٹ کے آنا پڑے، ایسا مجبور آدمی ہو جس کو گھسٹنا پڑے زمین سے، تو بھی وہ آئے گا، لیکن آئے گا کب؟ جب اس کی اہمیت معلوم ہو جائے۔ یہ امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، بہت جامع حدیث۔ انسان دنیا میں جس چیز کی قیمت اس کو معلوم ہوتی ہے اس کی طرف لپکتا ہے، بھاگ کے جاتا ہے، لیکن جس چیز کی قیمت، جس چیز کی اہمیت نہیں معلوم ہوتی ہے اس میں وہ غافل، سست ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے ایک آدمی سویا رہتا ہے، اگر فجر سے پہلے اس کے پاس فون آ جائے ایک پیٹی تیار ہے لے کے جا، تو بھاگ کے جائے گا، کسی اور کو نہیں بھیجے گا، کہیں لے کے بھاگ گیا تو اس لیے خود جائے گا۔ لیکن روز مؤذن بلاتا ہے، اذان دیتا ہے، نماز کے لیے نہیں آتا، کیوں؟ وہ فون سن کے جا رہا ہے، فون سن کے نماز سے پہلے بھاگ کے جا رہا ہے، اور یہ سن کے نہیں آ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نگاہ میں اس کی قیمت، پیسے کی قیمت معلوم ہے اور نماز کی قیمت نہیں معلوم۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے اس حدیث میں یہ بتایا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اذان کی فضیلت کیا ہے، ثواب کیا ہے، کتنی اہمیت ہے، یہ معلوم ہو جائے، اور پہلی صف کی کتنی فضیلت یہ معلوم ہو جائے، تو آپ کہتے ہیں کہ اگر قرآن اندازی بھی ڈالنا پڑے، قرآن اندازی کرنا پڑے تو آدمی قرآن اندازی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن اس کو چھوڑے گا نہیں، آگے بڑھے گا، آئے گا بھاگ کے۔ تو اس حدیث میں اذان کی فضیلت اللہ کے نبی نے بتائی کہ بہت ثواب ہے، اتنا ثواب ہے کہ اگر قرآن ڈالنا پڑے تو آدمی قرآن بھی ڈال لے گا، لیکن جانے کی کوشش کرے گا، اس کو پانے کی پوری کوشش کرے گا۔ اس لیے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں بتائی، لیکن آج انسان غافل ہے۔ تو اس حدیث سے اذان کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ ایک اور روایت جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے، دیکھیے کتنی فضیلت ہے اذان دینے والے کی۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا